پاکستان کی حکومتی مشینری اور سیکورٹی اداروں کا مزاج، ماحول اور عوام کے متعلق رویہ گزشتہ 150 سال کی مسلسل ٹریننگ اور تجربے کی عطا ہے۔ انگریز نے اپنے غاصبانہ اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے جس طرح کی انتظامی مشینری کو جنم دیا، انہیں قوانین کے ذریعے جس طرح با اختیار بنایا اور جس قدر لامحدود اختیارات دیے گئے، وہ آج بھی ہماری انتظامیہ کے نہ صرف شعور اور لاشعور کا حصہ ہیں، بلکہ وہ سب کے سب قوانین و اختیارات منوعاً موجود ہیں۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستی جبر کو مستحکم کرنے کے لیے ان قوانین میں اضافہ ہوا ہے۔ انگریز نے انتظامی مشینری کو ایک ذہنیت تحفے میں دی تھی کہ حکمران اور عوام دو مختلف طبقات ہیں۔ حکومتی مشینری انڈین سول سروس اور انڈین برطانوی فوج کے باہم گٹھ جوڑ سے بنایا جانے والا ایک مقتدرہ گروہ تھا۔ انڈین سول سروس سینئر پارٹنر تھی، جبکہ فوج اس کی جونیئر پارٹنر۔ ڈیپٹی کمشنر کا دفتر ایک چھوٹا سا وائس رائے تھا جس میں تاج برطانیہ کے تمام اختیارات متخذ کر دیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گورے یا پھر بعد میں نوکری میں شامل ہونے والے مقامی ناریل، یعنی باہر سے براؤن اندر سے گورے، یہ افسران بھی پہلے فوج میں کمیشن لیتے اور پھر ڈیپٹی کمشنر لگائے جاتے اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے گورنر کے عہدے تک جا پہنچتے۔ لارنس، رابرٹ سنڈیمن، جان جیکب اور بارنس جیسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور سکندر مرزا میجر سے سول سروس میں بھیجا گیا، ڈیپٹی کمشنر پشاور بنا اور پھر ترقی کرتا ہوا فیڈرل سیکرٹری کے بعد صدر پاکستان بھی بنایا گیا، لیکن فوج میں بھی اسے ساتھ ساتھ مسلسل ترقی دی جاتی رہی اور جب وہ صدر کے عہدے پر پہنچا تو وہ میجر جنرل کے رینک پر بھی فائز تھا۔ 7 اکتوبر 1958 کو جب اس نے مارشل لاء لگایا تو اس کی مددگار جونیئر پارٹنر یعنی فوج کا سربراہ جنرل ایوب خان بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن پاکستانی عدلیہ نے ایک نیا باب رقم کر کے طاقت اور صرف طاقت کو جائز اور حق قرار دے دیا۔ پاکستان کے سب سے متنازع چیف جسٹس منیر نے لکھا، کامیاب انقلاب جائز ہے، یعنی انسانی تاریخ کا صدیوں پرانا معیار حق باطل ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس فیصلے کے مطابق یزید کی حکومت جائز اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار نعوذ باللہ ناجائز قرار دے دیا گیا۔ جسٹس منیر نے 27 اکتوبر کی صبح کو یہ فیصلہ سنایا اور اسی رات جنرل ایوب خان، جس کے پاس اصل قوت اور طاقت تھی، اس نے گزشتہ 100 سال کی انگریز کی بنائی ہوئی ترتیب توڑتے ہوئے سینئر پارٹنر سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کر ایوان صدر سے نکالا اور کرسی اقتدار پر متمکن ہو گیا۔ اس دن سے آج تک سول بیوروکریسی نے سر تسلیم خم کر کے سینئر کی بجائے جونیئر پارٹنر بننا منظور کر لیا، لیکن نہ دونوں کی ذہنیت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ دونوں کے رویے تبدیل ہوئے ہیں۔ ان دونوں اداروں نے ملی بھگت سے اپنے تحفظ اور نفرت سے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد کچھ ریت کی بوریاں کھڑی کی۔ یہ ریت کی بوریاں ان کے تیار کردہ سیاستدان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اپنی قوم سے غداری کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں ہر طرح کے انعامات سے نواز کر اپنے زیر سایہ الیکشنوں کے ذریعے منتخب بھی کرا لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ عوامی نفرت کی ساری گندگی اور غلاظت ان سیاستدانوں کے حصے آئے۔ شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ 1920 میں پورے ہندوستان میں پہلے جنرل الیکشن کروائے گئے۔ یہ قانون ساز اسمبلی برطانیہ کی اسمبلی کی زیر نگیں لوئر اسمبلی تھی، جس کی 104 سیٹوں پر الیکشن ہوئے۔ انگریز نے ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنوائی جس کا قائد ہری سنگھ گور الیکشنوں کے بعد حکومت کا سربراہ بن گیا۔ اس کی پارٹی نے 48 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ گوروں کو بھی الیکشن لڑوایا گیا اور اپوزیشن لیڈر ایک گورا WH ونسٹ بنا۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا کہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئندہ جو کچھ بھی کرے اس کا رد عمل برداشت کرنے کے لیے یہ سیاستدان موجود ہوں۔ گزشتہ 100 سال سے ان تینوں طبقات کا گٹھ جوڑ بالکل ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس حکمران طبقے کا چونکہ عوام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ عوام کے رد عمل سے خوفزدہ رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1915 میں ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ لایا گیا، جس کے تحت تحریر و تقریر پر پابندیاں عائد کی گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج ٹویٹ اور دیگر سوشل میڈیا پر کی جانے والی حکومت مخالف گفتگو کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ 1915 کے ایکٹ کے تحت بھی ایسی گفتگو بغاوت کے زمرے میں آتی تھی اور 2020 میں بھی ایسی ٹویٹ بغاوت قرار دی جاتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت 26 اپریل اور 13 ستمبر 1915 کو گفتگو کرنے، لکھنے یا نعرے لگانے کو غداری قرار دیتے ہوئے لاہور سے 291 لوگوں کو پکڑا گیا، جن میں سے 42 کو پھانسی دی گئی۔ 114
زیادہ کو عمر قید اور 93 تحریر و بیان کے باغیوں کو مختلف عرصے کی سزائیں سنائی گئیں۔ اسی طرح بنگال میں انوشیلان سمتی نام پر ایک باڈی بلڈنگ کلب قائم ہوا، جس کے ممبر ورزش کے دوران اپنے غصے کے اظہار کے لیے انگریز کے خلاف گفتگو کرتے اور نعرے لگاتے۔ ان لوگوں کی نگرانی کے لیے خفیہ پولیس کے افراد مقرر ہوئے۔ ان میں سے آہستہ آہستہ لوگوں کو اٹھایا جانے لگا تو انہوں نے چھپ کر کارروائیاں شروع کر دی۔ خفیہ پولیس کا ایک آفیسر شمس الاسلام، جو ان سب کے بارے میں بغاوت کا مقدمہ تیار کر رہا تھا، قتل کر دیا گیا، اور رد عمل اس قدر شدید ہوا کہ وائس رائے کا دفتر کلکتہ سے دلی منتقل کرنا پڑا۔ 1915 کے اس ایکٹ کا خوفناک حد تک ظالمانہ اور بہیمانہ استعمال 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں کیا گیا۔ اس دن سے بہت پہلے پنجاب حکومت جگہ جگہ عوامی احتجاج سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں لاہور کے انارکلی بازار میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، جس کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ تھی۔ یہ اپنے دور کا ایک لانگ مارچ تھا، جس نے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اڈوائر کی نیندیں حرام کر دی۔ اس نے پورے صوبے کی انتظامی مشینری کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اگر لوگوں کا ایسے ہی احتجاج جاری رہا تو پھر یہ سب لوگ ایک دن 1857 کی جنگ آزادی والی کیفیت میں منظم ہو جائیں گے۔ ایکٹ کے تحت ہر طرح کی تقریر و تحریر پر پابندی لگا دی گئی۔ امرتسر کے شہر میں ہرکارے کے ذریعے یہ اعلان 3 زبانوں انگریزی، ہندی اور پنجابی میں کروایا۔ 13 اپریل کو بیساکھی کا میلہ تھا۔ ہزاروں لوگ امرتسر میں میلہ منانے آئے ہوئے تھے۔ جلیانوالہ باغ شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا، جہاں یہ سب لوگ ایک جشن کے سماں میں موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ارونگ کو خفیہ والوں نے 12:40 پر یہ رپورٹ دی کہ وہاں ایک جلسہ منعقد کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جلسہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی بغاوت یا سازش تھی، جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا تھا، جسے آج کی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کرنل ڈائر نے ایک چھوٹا سا جہاز منگوایا اور پرواز کر کے اندازہ لگایا کہ جلیانوالہ باغ میں کتنے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس کے اندازے کے مطابق اس 6 ایکڑ کے علاقے میں شام کے وقت 20,000 لوگ جمع تھے۔ ڈپٹی کمشنر ارونگ اور کرنل ڈائر نے خاموشی اختیار کی اور لوگوں کو مزید وہاں جمع ہونے دیا، لیکن جیسے ہی سٹیج لگ گیا اور لوگ جمع ہو گئے تو سپاہ نے باغ کو گھیرے میں لے لیا۔ جاری ہے۔